آج ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کمیشن میں جو ججز اپوائنٹمنٹ کا. یہ بات ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے کہ جن ججز کو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے وہ جونیئر ججز ہیں. اب جب جونیئر ججز کو آپ ریکمنڈ کرتے ہیں تو سینئر کا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس میں کرائیٹیریا جو ہے وہ بناتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سینئر موسٹ کو کنسیڈر کیا جائے. اب حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، طے ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جب جائے گا تو دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ فلاں تاریخ کو ہوگا، اس کے بعد اگلا چیف جسٹس فلاں تاریخ کو ہوگا، اگلا، تو وہ سارا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. لیکن اپوائنٹمنٹ میں جو میجر کرائیٹیریا ہے یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے، اور یہ پک اینڈ چوز میں بڑا ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے. بہت سارے آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے کمیشن کا فیصلہ ہوا جس میں جسٹس قائد عیسیٰ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، سینئر موسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے اس کو پوسٹ پون نہیں کیا تھا. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ موجودہ اس وقت جو آپ کے 17 ججز کی جو یہ آپ کے سپریم کورٹ ہے، اس سپریم کورٹ میں ماں سوائے یہ 3 ججز کے جو کہ اکثر اسٹیٹس کے میٹر سنتے ہیں، اور یہی 3 جو ہیں وہ عمران خان کے زیادہ تر کیسز سنتے ہیں، اور یہی 3 جو ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹر، پولیٹیکل میٹر سنتے ہیں، ایک آدھ کو اضافہ کرتے ہیں، وہ بھی اختلافی نوٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ بیشتر ججز کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا ہے. تو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بائیفرکیشن ہو چکی ہے کہ اکثریتی جج ایک طرف ہیں لیکن چیف جسٹس اور 2 جج ایک طرف ہیں. کیونکہ جو سپریم کورٹ بزنس رول ہے اس کو شاید آئین میں تو نہیں ہے، کیونکہ آئین کا اگر آپ آرٹیکل 175 سے لے کر 191 تک اگر پوری سپریم کورٹ کو ڈسکس کریں تو وہاں سپریم کورٹ لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان انکلوڈیڈ، وہ تمام ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں. تو رول آف بزنس میں چیف جسٹس کو یہ استحقاق دے دیا گیا ہے کہ وہ بینچ بنائیں، اور انہی کو استحقاق دے دیا گیا ہے کہ وہ بینچ بناتے ہوئے فیصلے کریں. تو حالانکہ ان کا ووٹ کمیشن میں بھی ایک ہی ہوتا ہے، کونسل میں بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو جب ان کو یہ اختیار ہوتا ہے تو پھر وہ اس اختیار کی بنیاد پہ وہ اپنے من پسند ججز کو، جن میں یہی 2-3 ججز ہیں، ان کو بینچ بنا دیتے ہیں، اور پھر متفقہ فیصلہ چلا جاتا ہے. اور اگر باہر سے 1-2 لے بھی لیتے ہیں تو وہ 2 رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کبھی لیا ہو تو 3-4 لے لیا ہو اور خود یہ 3 ہو، تو ایسا بینچ ہم نے نہیں دیکھا. 2 لیا ہے یا 1 لیا ہے، یا یہ 2 ہوئے ہیں اور 1 آ گیا ہے، تو گویا اکثریتی طاقت اپنے پاس چیف جسٹس نے ہمیشہ رکھی ہے. انہی تو یہ سوالات اٹھتا ہے کہ یہ عدل کا قتل ہے، انصاف کا قتل ہے. اور آج بڑا اہم ترین فیصلہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے سپریم کورٹ کو بچا لیا گیا کیونکہ جونیئر لوگوں کو جو ریکمنڈیشن تھی چیف جسٹس کی، اگر یہ 5 ججز اپوائنٹ ہو جاتے تو 5 یہ اور 3 یا 4 یہ، تو ایک 9 ججز، اگر 17 ججز میں سے 9 ججز ایک طرف ہو جاتے اور 8 ججز ایک طرف ہو جاتے تو پھر یہ جو چاہتے کرتے. چنانچہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، کیونکہ چند دنوں پہلے، ایک آدھ دن پہلے 63 کی جو تشریح کی گئی تھی کہ 5 ججز نے 17 مئی کو، وہ 2 ججز نے انکانسٹیٹیوشنل کہہ دیا تھا، لیکن اکثریت کیونکہ ان کے پاس تھی، انہوں نے یہ 3 آدمی ایک ساتھ رکھے تھے، تو وہ 2 ججز کی جو ڈیفر ہوا، اختلافی نوٹ لکھا، وہ اقلیتی فیصلوں میں چلا گیا، اور اکثریت فیصلہ یہ تھا کہ جی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو چنانچہ وہ فیصلہ بن گیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جی 2 کا میں نے جیسے کہا کہ وہ ڈیفر کر دیا. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ اگر یہ چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن کو اس کمیشن میں کہ 5 ججز نے
جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے یہ بہت بڑی شکست ہے چیف جسٹس کی بھی, اور اسی وجہ سے سننے میں آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جب جیت نہیں سکے یا کاؤنٹنگ میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی, 5-4 سے وہ ان کے ریکمنڈڈ سارے ججز مسترد کر دیے گئے, تو وہ بہت غصے میں اٹھ کے چلے گئے, اور ان کے غصے کے بعد ان کے دوسرے ساتھی اعجاز الحسن جو ہے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے, اور اس طریقے سے یہ کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ فائنل ہوا. اور اس میں جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سپریم کورٹ بھی بچ گئی, اس سے پاکستان کا آئین بھی بچ گیا, اس سے پاکستان بھی بچ گیا. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.